جو نبی کے ذکر سے آشنا نہ ہو زبان ذلیل. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. مسجد اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مسجدوں کے اندر جو ہے بڑائی، مقام، منصب، عہدہ، مرتبہ نہیں ملے گا. حضرت اساتذہ علماء ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے یہاں بٹھایا گیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا نہیں بنایا جائے گا، نہ بڑا بلایا جائے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے علاوہ یہاں کسی اور کو نہیں بلایا جائے گا. یہ بڑی بابرکت ہے، مسجد ہے، مجلس ہے، جہاں پر میں اور آپ سب یہاں پر شریک ہوئے ہی. تو اس کی تعمیر نو توسیع جو ہوئی ہے، اس سلسلے سے میں آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں. خصوصاً جو ہمارے درمیان جو جلسے کے صدر محترم ہیں حضرت مولانا الحاج وزیر احمد صاحب آپ کو انعام و برکات ہو. اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے. بڑے سے بڑا مسئلہ، مشکل سے مشکل مرحلہ جو ہوتا تھا قوم کے سامنے مسجد کی جگہ لینے کے بعد مسجدوں کو بنانا، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے جو مسجدوں کو بنانے کے لیے جو ہے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. ایک ایک چیز کے لیے قوم کے سامنے جا کر جو ہاتھ پھیلانا پڑتا. اتنی ہمارے بچپن کے اندر مسجدیں اتنی خستہ حال تھی کہ مسجدوں کے اندر جو ہے آدھے سب میں جو ہے حسیر بولے تو اور ایک جو ہے بوریا بیچ میں بچھا لیا جاتا. اس کے پیچھے کہیں پر جو ہے پھٹی پرانی شطرنجی بچھا دیے جاتے. ڈیڑھ سب کے بعد پھر اس کے بعد آنے والوں کے لیے جو ہے سوائے فرش کے اور کوئی چیز نہیں رہتی. اسی طریقے سے گوریک کے ڈبے ہوتے تھے پہلے، لانے والے ناگپور، رائے پور وغیرہ جا کر رہے تو گوریک کے ڈبے لا کو مسجد کے اندر رکھ ڈالتے. استنجا کے لیے بھی وہ چیز، پیشاب کھانے کے لیے بھی وہ چیز، وضو بنانے کے لیے بھی وہ. نوجوان بچے وغیرہ بھی ان کو جو ہے اس کے آئل کو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ وہ آئل بھی دھونے کے لیے موقع نہیں ہوتا، وہ آئل پانی کے اندر رہتا، اسی سے وضو بنا لیتے، اسی سے استنجا کر لیتے. جمعہ کے اندر کیا ہوتا تھا کہ 70 روپے، 80 روپے، 100 روپے، 150 روپے کا چندہ ہوتا تھا. اور اماموں کی جو تنخواہ ہے وہ آپ حضرات میں سے اکثر نہیں جانتے ہوں گے. ہمارے جو حضرت مولانا رضا الرحمان صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے، 400 روپے بھی امامت کی تنخواہ قوم دے نہیں سکتی تھی. لیکن الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فراوانی کا دور، وسعتوں کا دور ہے، مال کا دور ہے. ہر وقت کم از کم جو ہے پہلے ایک ہفتے میں ایک مرتبہ گوشت کھاتے تھے، لیکن تینوں وقت اب گوشت کھانے کا زمانہ ہے. غریب سے غریب گھر کے اندر بھی چاہے جمعے کو بھی کھاتا، جمعہ کو بھی کھاتا، اتوار کو بھی کھاتا. لوگوں کے اندر جس طریقے سے مال آیا، الحمدللہ مسجدیں بھی جو اسی طریقے سے عالیشان ہوتی چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے جو خدمت لینا ہے لے لیتا ہے. کہ چھوٹی سی مسجد تھی، اندر داخل ہوئے تو روشنی بھی نہیں نظر آتی تھی، بالکل اندر چھپ کر جو ہے اندر داخل ہونا پڑتا. 2 صف کی مسجد تھی، اکثر آتے جاتے آپ اس مسجد کو دیکھتے. لیکن میں مبارکبادی دیتا ہوں، ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت مولانا وزیر احمد صاحب آپ کو انعام برکاتوں کا بانی و مرتبی مدرسے روح الاسلام باقی پلی
جگہ جگہ پر جو ہے بغیر کسی دقت کے پریشانی کے الحمدللہ مسجدوں کو جو ہے صاحب حیثیت لوگوں کو کھڑا کر کے بنا رہے ہیں. ایک ایک چیز بھی ہم نہیں کر سکتے. یہ کیا دروازے ہم لگا سکتے تھے یا فرش بچھا سکتے تھے یا قالین لگا سکتے تھے, اتنے بہترین جو ہے دریچے ہم کیا بنا سکتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے طرف سے, پٹور والوں کے طرف سے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین تو بولو. آمین. قوم کے پاس جا کر چادر پکڑے, رومال پکڑے تو معلوم ہوتا کہ مسجد کے اندر کچھ کرنے کے واسطے جو ہے کتنا چندہ ہوتا. وہ سیٹا مسجد میں جاؤ, فاطمہ مسجد کے اندر جاؤ یا جامع مسجد کے اندر جاؤ, 1000-1500 روپے بھی ہماری قوم دینا مشکل ہے. ایسے وقت میں لاکھوں روپے کا سرمایہ اور لاگت کے ساتھ جو ہے مسجد کو کھڑا کر دینا یہ معمولی بات نہیں ہے. مسجد کی تعمیر نو ہے, اس کی افتتاح ہے, مسجد ابراہیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو خاص طور سے جو ہے مسجد کی آبادی کے لیے انتخاب فرمایا. انہی کے نام نامی مسجد ابراہیم کی انطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم, مسجد بنانے کے بعد, کعبہ بنانے کے بعد اس کی پاکی صفائی کی فکر کرے, اس کی پاکی صفائی کی فکر کرے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. یہ مسجد تو بنا کر آپ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. سب سے پہلا کام ہمارے لیے ہے کہ ہم اس مسجد کی حفاظت کریں, اس مسجد کی صفائی کا انتظام کریں. مسجد کے اندر جھاڑو دینا بھی معمولی چیز نہیں ہے. ایک عورت, حبشیہ عورت جو ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی. رات میں ان کا انتقال ہو گیا, تدفین ہو گئی. دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, آپ ناراض ہو گئے. اتنا اونچا عظیم الشان کام کرنے والی عورت, وہ انتقال ہوئی, انہیں اطلاع تک نہیں کرے. اطلاع کرتے میں خود ان کے نماز جنازہ کے اندر شریک ہو جاتا. تو میں اہل محلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کی پاکی صفائی کا خاص خیال کریں, خاص اہتمام رکھیں. چاہے اندر کا حصہ ہو, فنائے مسجد باہر کا حصہ ہو, یا وضو خانے ہو, پیشاب خانے ہو. مسجدوں کے پیشاب خانے تو میں معلوم کس طریقے سے ہم رکھتے ہیں. گھر کے اندر جو ہے اگر I love you لکھ دیے تو اماں دوپہر میں جو کھانا نہیں ڈالتی. مسجد کے اندر کوئی بنا کر جو ہے چلے گئے پیشاب خانے, ٹینس وغیرہ. اب نوجوان آ رہے ہیں, گٹکا ہے, پان پراگ ہے اور دوسری چیزیں ہیں, لالا کو دروازوں کے اندر جو ہے ٹھوس کر جاتے ہیں. بیڑی پینے کے لیے مسجد, آج نمازی مسجدوں کے اندر کم ہو گئے, پیشاب بھی زیادہ ہو گئے, صرف پیشاب کرنے کے لیے, پاخانہ کرنے کے لیے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کو مسجد کے اصل مقصد کے لیے باقی رکھیں. اور دوسری جو چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عہدہ دیا ہے, آپ کو منصب دیا ہے. کسی کو متولی بنایا ہے, کسی کو سیکریٹری بنایا ہے, کسی کو کیشیئر بنایا ہے. یہ صرف مسجد کو لے کر چلنے کے لیے ہے, نہ کہ آپ متولی بن گئے, کیشیئر بن گئے اور فلاں مسجد کے ممبر بن کر جو ہے مسجد کے اندر حکومت کر رہے ہیں, محلے کے ممبر بن گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خادم بنایا ہے, نہ کہ آپ کو حاکم بنایا. جب ملک عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو سب نے کہا کہ کیا ٹائٹل انہیں دینا چاہیے. اس وقت حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حرمین شریفین کا کام لے رہا ہے, یعنی ایک اللہ کے گھر کی خدمت اور دوسرا جو ہے مسجد نبوی کی خدمت. آپ کو اپنے نام کے ساتھ خادم الحرمین شریفین لگانا چاہیے. اس وقت سے لے کر آج تک بھی دیکھیے اتنی عظیم الشان خدمت کر رہے ہیں. ایک لائٹ بھی وہاں پر جو ہے کبھی بجھ گئی ہو یا فیل ہو گئی, آپ نہیں بتا سکتے. جانے والے جاتے ہی دیکھ کر تعریف کر کے آتے ہیں وہاں کے انتظام کو, وہاں کی سہولتوں کو, وہاں کے ہر قسم کے نعمتوں کو. لیکن اس کے باوجود اگرچہ کہ 1000 خرابیاں ان کے اندر ہو, لیکن جہاں پر کعبے کا مسئلہ آتا ہے, مسجد نبوی کا مسئلہ آتا ہے, اپنے نام کے ساتھ جو خادم الحرمین شریفین لکھتے ہیں. یعنی اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے ہم خادم ہیں. آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا متولی کا اوقات کو مبارک ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو متولی اور حاکم نہ سمجھیں, بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے گھر کا خادم بنا کر رکھیں. اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے چمکاتا ہے. دوسری جو چیز ہے طاہر بیت للطائفین,
والعاکفین والرکع السجود، یہ مسجد کا اصل مقصد ہے۔ مسجدوں کو ہم آباد کریں، ایک سے بڑھ کو ایک مسجد بنتے جا رہی، ایک سے بڑھ کریں۔ ہمارے ہندوپور کے اندر جو ہے، میں اسے بیماری کہتا ہوں، مینارے بنانا، عالی شان مینارے، میناروں کا شہر ہندوپور ہو گیا ہے۔ 25-25 لاکھ 50-50 لاکھ 1-1 کروڑ روپے خرچ کر کے مینارے بناتے ہیں۔ حضرات فقہاء مفتیان کو آپ مسئلہ پوچھیں، جن چیزوں سے نمازیوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہ چیز لگانے سے ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر ایک بڑا بہترین سا جھومر ہے، نمازی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، لا کر اگر لگا دیے ثواب سمجھ کر، ہرگز اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسجدوں کے میناروں پر لاکھوں روپے خرچ، ٹینسوں پر خرچ، اور اسی طریقے سے مسجد کے قالینوں پر۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کو مسجد کے مقصد کے لیے استعمال کریں، مسجدوں کو بند نہ کریں، مسجدوں کو مدرسہ بنائے، مسجدوں کو دینی مراکز بنائے، ورنہ تو آگے چل کر کیا ہوگا کہ ہمارے مسجدیں جو ہے قلعوں کی طرح، آثار قدیمہ کی طرح صرف باتیں رہ جائیں گی۔ اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جمعہ کا بیان بھی بند ہوتا جا رہا ہے مسجدوں کے اندر، جمعہ کا بیان بھی کیوں؟ بولے تو چھوڑا کون آتا، کون سن کو کیا کرنے کا ہے، کون سن کو کیا کرنے کا ہے، بیان کو تو عمل کرتا کیا؟ یہ مزاج ہمارا تو پھر مسجد کیوں ہے؟ اب ہمارے علماء بھی جو ہے مسجد کے کمیٹی کے تابع ہوتے ہیں، اب ان کو بات کرے تو وہ بولتے ہیں کہ کون بھی آتا نہیں حضرت سوائے دیواروں کو دیکھو بیان کرنا۔ ارے یہی تو میڈیا ہے، یہی تو ہمارے لیے سب کچھ ہتھیار ہے۔ قوم کے پاس جو ہے چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر گپے مارنے کے لیے ٹائم ہے، سگریٹ پینے کے لیے وقت ہے، رات بھر جو ہے ویڈیو گیم اور کیفے کے اندر جو ہے ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے ہمارے پاس، ہمارے نوجوانوں کے پاس ٹائم ہے، لیکن آدھا گھنٹہ ہمارے پاس جمعہ کی تقریر کرنے کے لیے، جمعہ کی تقریر سننے کے لیے وقت نہیں۔ کمیٹی والوں کو چندے کی فکر، 10 منٹ پہلے وہاں پر بیان، اس لیے لوگ بہت چل جاتے ہیں ہمارے یہاں بیان نہ، ہمارے یہاں بالکل بیان نہ۔ آگے چل کو وہ لوگ آپ کو بولتی کہ تمہاری نماز سے اچھی یوٹیوب کے اندر ہے، بہت اچھے قاریہ پڑھنے والے ہیں، قرات بھی ہمیں وہاں سن لیتے، نماز بھی پڑھا، لوگ کو بولتی مان لیں گے آپ؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر آپ دیکھیں، آج بھی مدرسہ ہے، وہ آج بھی مدرسہ، نماز کے علاوہ جو ہے 10 کے حق میں وہاں پر لگتے۔ آج ہمیں قوم کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو چندے کی فکر ہے۔ ارے مسجدوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے آباد کرو، تعلیم سے آباد کرو، بیانات سے آباد کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے آتا ہے کہ ہر جمعرات تقریر کرتے تھے مسجد میں بیٹھ کر، اتنا مؤثر اثر والا بیان ہوتا تھا، صحابی رسول لوگ سنتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ کسی نے کہا کہ یا ابا عبداللہ، اے صحابی رسول، آپ کا یہ بیان روزانہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ لا يتقبلهم، روزانہ اگر بیان کرنے لگے تو لوگ کہیں اٹھا نہ جائیں، اس لیے ہر جمعرات بیان کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر کپڑے پہن کر آج تک لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو آج ہمارا یہ مزاج ہے کہ باہر کے وقتوں کے لیے جمعہ کا بیان سننے کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اگر ہے تو دوسرے چیزوں کے لیے مسجد، چندے کے لیے مسجد، یا بیٹھکوں کے لیے مسجد، یا فیصلوں کے لیے مسجد، یا قرآن اٹھانے کے لیے مسجد۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اماموں کو آزاد رکھے۔ الحمدللہ ابھی قریب گزشتہ مہینہ ہمارے ایک رشتہ دار جو ہے امریکہ کے اندر رہتے ہیں، حضرت مولانا رضا الرحمن صاحب کے بھی ہم عمر رہے، ڈاکٹر اعظم صاحب، انہوں ایک میسیج کرے ہیں میرے پاس، وہ میسیج کہ مولانا میں آج بھی جو امریکہ کے اندر آ کر بھی جو دینداری میرے اندر جو باقی ہے وہ آپ کے دادا کے بیانات کی وجہ سے باقی ہے جمعہ کی۔ کیا پتہ کہ ہم جسے سمجھ رہے ہیں کہ جن بیانات سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی مجمع کے اندر ایک دو اگر سدھر جائے وہ اپنے نسلوں کو سدھار۔ مدرسہ انصار المسلمین کے نام سے مسجد توحید کے اندر جو ہے عشاء کی نماز کے بعد قرآن کے حلقے لگتے تھے، پورے شہر سے جو ہے
پورے شہر سے نوجوان وہاں آ کر پڑھتے تھے. ہمارے حافظ حبیب اللہ صاحب استاد الاساتذہ مسجد فاطمہ میں پڑھاتے ہیں. ہر مسجد کے اندر یہ نمونہ ہونا چاہیے جن پہ مسجدیں بند نہ ہو, قرآن کے حلقے لگے, حدیث کے حلقے لگے. نوجوانوں کو یہاں نہیں سدھاریں گے تو کہاں سدھاریں گے؟ حدیث میں فرمایا کہ بکری جس طریقے سے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو بھیڑیا جو ہے, بھیڑیا جس طریقے سے ریوڑ سے الگ شدہ بکری, ریوڑ بولے تو والوں کو, ٹول والوں کو ریوڑ کہتے ہیں مندے کو. مندے سے بکری جب الگ ہو جاتی ہے, کتا ہے بھیڑیا اسے کھا جاتا ہے, حملہ کر دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے فرمایا کہ جو بکری مسلمانوں کے مرکز سے اور جماعت سے الگ ہو جائے, یعنی مسجدوں سے الگ ہو جائے جو مسلمان, شیطان اسے اچک لیتا ہے. نشہ کے اندر ہمارے نوجوان, نشہ کے اندر حکومت بھی چاہ رہی ہے, اغیار غیر بھی چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کو کھوکھلا اور کمزور کیا جا رہا ہے. آج علماء پریشان ہیں, ڈرگس لینے والے نوجوان, شراب پینے والے نوجوان, نشہ کرنے والے نوجوان, آوارگی کرنے والے ہمارے نوجوان. ارے مسجدوں کو ان کے لیے بند کر دیں گے تو کہاں سے سدھاریں گے؟ اسی طریقے سے ہمارے بچے الحمدللہ, موقع تو نہیں ہوا ان کے مکتب کے پروگرام کو سننے کا, کس طریقے سے چھوٹی سی جگہ میں آ کر میں مبارکبادی دیتا ہوں حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب, یہاں مسجد میں سنبھال رہے ہیں بچوں کو. یہ معمولی خدمت نہیں, ان کی قدر صحیح تنخواہ کے ذریعے سے کرے, ان کی عزت کے ذریعے سے کرے. اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اگر ان اماموں کی قدر آج ہم نہیں کریں گے, آئندہ یہ امام ہمیں 2 رکعت نماز پڑھانے والے بھی نہیں ملیں گے. ان کی قدر کرو, تنخواہ بڑھاؤ, اچھے سے اچھی تنخواہ دو. اس کے بعد دیکھو امام کو امام کی حیثیت سے رکھو, اس کا اثر محلے کے اندر کیا پڑتا ہے. ان کے گھر والے, ان کو بھی میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ عورتوں کا فتنہ, ہماری لڑکیاں غیروں کے حوالے, گھر سے برقع پہن کر نکلتی ہے لیکن برقع فوراً اتر جاتا ہے, پرس کے اندر برقع چلا جاتا ہے اور غیر کے ساتھ جو گھومنا پھرنا شروع کر دیتی ہے. نو عورتوں کی دین کی فکر بھی برابر مستقل طور پر ان کے گھر والے بھی کر رہے ہیں. میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جتنے مجمع والے ہیں, جتنے یہاں پر آئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اجلاس کو کامیاب فرمائے. یہاں پر جو مسجد بنانے سے لے کر مسجد کی تعمیری کام اور دوسرے کام, یہاں پر جو اصلاحی کام ہو رہے, اللہ سب کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.